قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے، مجھے بھی ایسا۔ تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی شہادت حاصل کر لی۔ تکریم الحفاظ کی روح پرور تقریب میں بچوں کی دستار بندی، خوش قسمت والدین کی بھرپور شرکت۔ ناظرین، تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز مانسیرا کیمپس میں خاتم النبیین اسکالرشپ پروگرام کے تحت بچوں کو چھٹی جماعت سے FSC تک تعلیم کی مفت سہولت فراہم کی گئی ہے۔ خاتم النبیین اسکالرشپ پروگرام کے تحت تعمیر وطن کے بچوں نے 2 سال کے قلیل عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کی شہادت حاصل کر لی۔ اس سلسلے میں تعمیر وطن مانسیرا کیمپس میں تکریم الحفاظ کی روح پرور تقریب ممتاز عالم دین مولانا صدیق شریفی کی زیر صدارت منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں حفاظ بچوں کے والدین نے بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز کی انتظامیہ نے خاتم النبیین اسکالرشپ پروگرام کے تحت سال 2024 اور 25 میں داخلوں کے لیے نشستوں کی تعداد بڑھا کر 80 کر دی ہے۔ خاتم النبیین اسکالرشپ پروگرام کے تحت انٹری ٹیسٹ 5 فروری کو منعقد کیا جائے گا۔ تکریم الحفاظ کی تقریب کے موقع پر حفاظ بچوں کے والدین اور مولانا صدیق شریفی کا کہنا تھا کہ میرا نام شاہد افضال ہے اور میں محمد عبداللہ جو کہ 7th کلاس میں ماشاءاللہ سے اپنا حفظ قرآن یہاں تعمیر وطن سے مکمل کر چکا ہے، میں اس کا والد ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اور میں اس تعمیر وطن ادارے کی توسط سے میں اس ادارے کا بہت شکر گزار ہوں، اور یہ ایک یونیک کام ہے جو اس ادارے نے کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کرے کہ ہر ادارہ یہ کام کروائے۔ تعمیر وطن بہترین انسٹیٹیوٹ ہے اور اس نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، بنانے والوں کو، یہ کام شروع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیمت۔ میرا بچہ یہاں حافظ محمد حسنین میں میں والد ہوں اور یہاں سے حفظ کیا ہے، اور یہ تعمیر وطن پبلک اسکول کی کاوشوں کی وجہ سے یہاں ہمارے بچے مستفید ہو رہے ہیں، اور ان کی بہت محنت ہے، اور ان کے بانی جو ہے ملک محمد سعید مرحوم اور DG ملک محمد محسن سعید، پرنسپل ملک محمد احسن سعید، ان کے ویژن کو یہاں پر پایا تکمیل پہنچانے کے لیے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ایئر کموڈور سیف الاسلام صاحب اور ڈائریکٹر ایکڈیمک، ان نے بہت زیادہ یہاں پر محنت کی ہے، جس کی وجہ سے یہاں ہمارے بچوں نے حفظ کیا ہے۔ میرا نام شاہ حسین ہے، میرا بچہ ذوالقرنین شاہ جو کہ 6th کلاس تعمیر وطن میں سلیکٹ ہوا میرٹ پہ، اور الحمدللہ 2 سال سے کم وقت میں ذوالقرنین شاہ نے قرآن حفظ مکمل کیا۔ الحمدللہ اس ادارے کی محنت اور کوششوں سے یہاں تک پہنچا، اور اللہ پاک تعمیر وطن کو مزید ترقیاں دے۔ میرا نام محمد رضوان، میرا بچہ ملک عبداللہ جو کہ اس ٹائم پہ 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو ہم نے 6ٹھی جماعت میں اس کو ایڈمیشن دلوایا تھا، میرٹ پہ اس کا ایڈمیشن ہوا۔ یہ ساتھ حفظ بھی ادارے میں کرتا رہا اور ساتھ تعلیم بھی اس کی جاری رہی۔ تو الحمدللہ میرے بیٹے نے 1.5 سال کے اندر اس ادارے کے تعاون سے، اپنے اساتذہ کی محنت سے، اس نے جو ہے کہ 1.5 سال میں اپنا حفظ القرآن مکمل کیا۔ تو میں اس ادارے کا بہت مشکور۔ میرا نام قمر زمان ہے اور میں ولیج پانو ڈیری مانسیرا سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا بیٹا جو کہ یہاں اس تعمیر وطن پبلک اسکول میں زیر تعلیم ہے، 6th کلاس میں اس نے یہاں پہ حفظ سیکشن میں ایڈمیشن لیا تھا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے جو اس نے 2 سال میں اپنا حفظ مکمل کر دیا ہے، اور اس میں جو ہے میں اس ادارے کے منتظمین کا
اور اساتذہ کرام کا اور تمام جتنی مینجمنٹ اس میں انوالو تھی ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی محنت سے اور انتہائی جو ہے وہ لگن سے بچوں پر کام کیا اور اتنی بڑی سعادت ہمیں حاصل ہوئی. میرا چھوٹا کزن ہوتا ہے شہیر عالم، ماشاء اللہ انہوں نے حفظ کی ہے. انتہائی قابل احترام احسن صاحب بہت اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں بچوں کو ماشاء اللہ. اس کا حفظ کمپلیٹ ہو گئے، اس کی تقریب میں آئے ہوئے ہم. بہت شکریہ، انہوں نے بہت تعاون کیے بچے کے ساتھ بھی، اور بہت اچھی ایجوکیشن اور حفظ والا نظام بہت اچھا ان کا جا رہا ہے. میرا نام فیاض احمد ہے. میرے بچے نے جس نے حفظ کیے یہاں سے وہ موسیٰ احمد خان ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے کی وجہ سے اس نے حفظ کیا ہے. یہ واحد ادارہ ہے جس کی وسعت سے وہ اس نے حفظ کیا اور آج ہمارا نام روشن کیا اور ادارے کا نام روشن کیا. لیکن یہ سب کچھ اس ادارے کی وجہ سے ہوا ہے. میری بچی بھی یہاں ہی پڑھی ہے ایبٹ آباد کیمپس میں. اس نے FSC میں بورڈ میں 3ری پوزیشن حاصل کی ہے، وجیہ فیاض. تو یہ سب کچھ جو ہے اس ادارے کی وجہ سے ہوا ہے اور اس ادارے کا ہم شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرا نام محمد وسیم خان ایڈوکیٹ ہے. میرا بیٹا محمد حسیب 7th کلاس میں حفظ کی کلاس پڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ جو تعمیر وطن نے یہ پروگرام جو شروع کیا ہے حفظ کا، یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور بہت ہی قابل ستائش ہے. اور جو بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ حفظ بھی کر سکتے ہیں اور دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اساتذہ کا رویہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیار سے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بچے خوشی سے آتے ہیں اسکول کو. تو میری جو ہے نا وہ اساتذہ کے لیے بھی اور ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی اللہ ان کو اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی اداروں کو بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس طرح کے پروگرام شروع کریں تاکہ جو بچے بھی حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ اس فیلڈ میں تاکہ پیچھے نہ رہ جائیں اور وہ حفظ میں اپنا حصہ لیں اور ان کی دنیاوی تعلیم بھی ضائع نہ ہو اور حفظ بھی کریں. ایک لفظ ہے کہ دین و دنیا کا حسین امتزاج. وہ میرا ایک خواب تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن بنے اور اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہیں مجھے ایسا ادارہ مل جائے. تو سب سے پہلے جو ایک ایڈ چلی ہے وہاں پہ تعمیر وطن کی طرف سے کہ یہاں پہ داخلے ہو رہے ہیں، میں نے اپنے بچے کو یہاں پہ داخل کروایا. اس کے بعد الحمدللہ میرا بچہ آج عثمان احمد جو کہ حافظ قرآن بن چکا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا شکریہ. اس کے بعد یہ سارا سہرا جتنی بھی ہے کاوشیں محنتیں جو کی گئی ہیں یہ تعمیر وطن پبلک اسکول کے کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی بھرپور محنت دن رات کی انتھک کوشش کے بعد جو ہے آج جو ہے یہ سہرا سارا ان کو سجتا ہے. اور تعمیر وطن پبلک اسکول وہ واحد ادارہ ہے جس نے مانسہرہ میں اسکالرشپ کے بغیر کسی مطلب فیس کے بغیر کسی چارجز کے انہوں نے یہ اس کام کا آغاز کیا اور الحمدللہ آج کئی سارے بچے جو ہیں یہاں سے حفظ مکمل کر چکے ہیں. ان میں ایک بار پھر تعمیر وطن پبلک اسکول کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہمارے بچے یہاں سے حفظ کریں اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی جاری رکھ سکیں. میرے انتہائی قابل احترام تعمیر وطن پبلک اسکول کی انتظامیہ اور خصوصی طور پر ملک احسن صاحب اور ملک محسن صاحب کو میں دل کے تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے ادارے کے اندر میرے بیٹے نے مختصر سے عرصے کے اندر الحمدللہ قرآن کریم کو مکمل طور پہ حفظ ہی نہیں کیا بلکہ اس کی منزل بھی اچھی طرح یاد ہے. اور میں اس ادارے کی جس طرح انہوں نے یہ ترتیب پروگرام دیا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، اللہ کرے یہ تا قیامت ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہیں. جس طرح یہ بچے اپنے والدین کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا سعادت کا نجات کا ذریعہ ہوں گے، وہاں سکول کی انتظامیہ اور خصوصی طور پہ سکول کے ایگزیکٹو جو ہے ان کے لیے بھی یہ نجات کا ذریعہ ہوں گے. تو اسی طرح میرے بیٹے حافظ عبد الرحمن نے اس ادارے کے اندر قرآن کریم کو حفظ بھی کیا اور ساتھ ساتھ دنیاوی جو تعلیم ہے اس سے بھی ہم مطمئن ہیں. اللہ کرے کہ یہ اس سکول کے ادارے سے ہی FSC مکمل کر سکیں اور اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے. الحمدللہ تعمیر وطن
اور اس کی تمام انتظامیہ کو دل کے تھا گرائیوں میں مبارکباد. انہوں نے ایک ایسا احسن اقدام کیا. مانسارے کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے اسکول کے اندر ہی جو ہے دینی تعلیم کا اہتمام کیا اور بہت مختصر وقت میں انہوں نے اس کو سر انجام دیا، جس کے لیے ہم ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کرتے ہیں آج یہ زندہ مثال آپ کے سامنے ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ادارے کے سربراہ کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے یہاں حفظ کا اجرا کیا اور آج ماشاءاللہ 17 بچے جو ہے وہ حفظ کر کے تیار ہو چکے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتے ہیں. اب ان سینوں سے کون مٹا سکتا ہے یہ قرآن پاک؟ تو یہ قرآن پاک جو ہے اگر لائبریریوں سے ختم کر دیا جائے تو بچوں کے سینے سے کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں اور اس کے بعد ادارے کے اور ادارے کی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ اس چشمے کو جاری و ساری فرمائے. میرا نام سید سعد علی شاہ اور میرا چھوٹا بھائی سید وجاہت علی شاہ یہاں پہ ختم نبوت پروگرام میں تعمیر وطن میں پڑھ رہا ہے. میں خود بھی تعمیر وطن سے پڑھا ہوں. FSC میں نے تعمیر وطن احمدآباد سے کی ہے اور اس ادارے نے بہت سارے نگینے نکالے ہیں اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں، میرا بھائی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام میں اور برکت ڈالے اور اس کو ایک بڑے پیمانے پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا نام مجیب الرحمان ہے اور میں مبین میرا بھانجا ہے مبین احمد، اور ماشاءاللہ سے اس نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے اور میں اس ادارے کا مشکور ہوں اور ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے بھانجے کی اس خوشی میں شامل ہوں میں. اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت کم عرصے میں اس نے اپنا حفظ مکمل کیا. یہ سب والدین کی دعائیں ہیں اور اس انتظامیہ کی مہربانی ہے جو اس نے اتنے کم وقت میں جو ہے نا وہ اپنا حفظ مکمل کر لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا میری امت میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھائیں، یاد رکھیں. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ اپنے کلام کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے ایسے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. تو جو بندے اللہ کو پسند ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قرآن کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں. تو قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا یہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور خوشیاں سمیٹنے والی بات ہے. یاد رکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اشراف و حاضر الامہ، میری امت کا اشراف طبقہ، اشرافیہ طبقہ یعنی VIP طبقہ، فرمایا وہ کون سا ہے؟ حملۃ القرآن، وہ ہے کہ جو قرآن پاک جو ہے نا وہ یاد کرے، قرآن پاک حفظ کرے. یاد رکھیں قرآن پاک کے حاملین دنیا میں بھی اللہ ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو VIP پروٹوکول دیں گے. کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک حافظ قرآن سے کہیں گے اے میرے حافظ قرآن اقرا ورتقِ، قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں چڑھتا جا، جہاں پہ والناس ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا. تو حافظ قرآن دنیا میں جس طرح قرآن پڑھتا ہے نا اسی طرح پھر آخرت میں پڑھے گا ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اور جنت کی منزلیں چڑھتا جائے گا. لیکن اس سے پہلے وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں میرے ماں باپ نے مجھے تیرے کلام کے لیے وقف کیا، آج میں اپنے ماں باپ کے بغیر کس طرح جنت میں چلا جاؤں؟ تو یا اللہ میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی جنت میں بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بچے کی سفارش پہ اس کے ماں باپ کو اور اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سفارش پہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے. تو یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. جو والدین اپنے ماں باپ اپنے اولاد کو، جو والدین اپنی اولاد کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سرخرو کرتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کے بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ ادارہ اور اس کے ذمہ داران کہ جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے ادارے میں پڑھنے والوں کو حفظ قرآن
اور اس طرح جو ہے نا دینی تعلیم سے بھی وہ سرفراز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. تکریم الحفاظ تقریب میں حفاظ بچوں نے قرآن مجید کی تلاوت بھی پیش کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان فلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. ادارہ تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالج گروپ آف ایجوکیشن پاکستان ہر سال ہونہار طلباء کے لیے مختلف اسکالرشپ پروگرام کا اجرا کرتا ہے اور ہر سال طلباء و طالبات کی ایک بڑی تعداد اس سے مستفید ہوتی ہے. اس میں ایک اہم اسکالرشپ خاتم النبیین حفاظ اسکالرشپ ہے جو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. اس کا ایک حصہ دینی مدارس کے حفاظ طلباء کے لیے مختص کیا گیا ہے جو حفظ مکمل کرنے کے بعد تعمیر وطن میں اپنی اسکول کی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں. اس اسکالرشپ کے تحت 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک داخلے دیے جاتے ہیں. واضح رہے کہ 2022 کے بعد سے یہ اسکالرشپ صرف ایبٹآباد کیمپس کے لیے مختص کر دی گئی ہے کیونکہ مانسرہ کیمپس میں باقاعدہ شعبہ حفظ کا آغاز کیا جا چکا ہے. اور اس اسکالرشپ کا دوسرا حصہ جو مانسرہ کیمپس کے لیے مختص ہے جس کے تحت ان بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے جو تعمیر وطن کے اندر مڈل کی تعلیم کے ساتھ مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کے خواہش مند ہیں. اور اس کا انٹری ٹیسٹ پرائمری کے لازمی مضامین پر اور ناظرہ کے امتحان پر مشتمل ہوتا ہے اور پرائمری پاس طلباء کو صرف 6ٹھی جماعت میں داخلہ دیا جاتا ہے. شعبہ حفظ کے معیار پر پورے اترنے والے طلباء اس اسکالرشپ کے مستحق ہوتے ہیں. شعبہ حفظ کا مختصر تعارف کرواتا ہوں. شعبہ حفظ بنیادی طور پر 3 سال کا پروگرام ہے. 2 سال میں یعنی 6ٹھی اور 7ویں جماعت کے ساتھ قرآن پاک مکمل حفظ کروایا جاتا ہے اور 8ویں جماعت میں قرآن پاک پختہ کروانے کے بعد وفاق المدارس العربیہ پاکستان بورڈ کے تحت امتحان دلوایا جاتا ہے. اس امتحان میں کامیاب طلباء کو وفاق المدارس حفظ کی سند جاری کرتا ہے. تعمیر وطن کا شعبہ حفظ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ باقاعدہ الحاق شدہ اور رجسٹرڈ ہے. تعمیر وطن شعبہ حفظ کا ایکیڈیمکس پلان باقاعدہ منظم اور مرتب شدہ ہے. 2 سال میں قرآن پاک کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ روزانہ کے سبق کی مقدار متعین ہے.
بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں روزانہ کتنی سطر سبق سناؤں گا تو کتنے عرصے میں میرا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس ترتیب کے مطابق چلتے ہوئے بچہ مڈل کی تعلیم کے ساتھ بغیر کسی اضافی بوجھ کے بآسانی 2 سال میں حفظ مکمل کر لیتا ہے، اور اس سال الحمدللہ 13 بچوں نے 2 سال سے بھی کم عرصے میں اپنا قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے۔ تعمیر وطن شعبہ حفظ کے شب و روز یعنی ڈیلی کی روٹین۔ شعبہ حفظ کی کلاسز کا آغاز صبح 7:30 بجے ہوتا ہے اور 7:30 سے لے کر 12 بجے تک تسلسل کے ساتھ حفظ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں صبح 7:30 سے لے کر 9 بجے تک بچے سبق سناتے ہیں، 9 سے لے کر 10 بجے تک سب کی پارہ سناتے ہیں، پھر مختصر 15 منٹ کی ٹی بریک دی جاتی ہے، جس میں ادارے کی طرف سے چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ بھی بچوں کو پیش کی جاتی ہے۔ ٹی بریک کے بعد بچے وضو کر کے تازہ دم ہو کر دوبارہ سے اپنی منزل سنانا شروع کرتے ہیں اور 12 بجے تک اپنی منزل مکمل کر لیتے ہیں۔ 12 بجے اسکول کی کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں انگلش، اردو، سائنس اور ریاضی کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اسکول کی کلاسز کے بعد بچے ظہر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، پھر اسکول کی ہی طرف سے عمدہ اور معیاری کھانا بچوں کو دیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بچے 3 بجے تک مختصر آرام کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنی نیند پوری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ پھر 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک نیا سبق بچوں کو ادارے کے اندر ہی یاد کروایا جاتا ہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بچوں کو کھیل کود کے لیے میدان کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تاکہ بچے صحت مند رہیں اور ان کا ذہن تر و تازہ رہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بچے اپنے گھروں کے اندر اپنا سبق دوبارہ دہراتے ہیں اور اپنا باقی جتنا بھی ہوم ورک ہوتا ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور سونے کے لیے بروقت اپنے بستروں کی طرف جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد دوبارہ ایک دفعہ اپنا سبق دہراتے ہیں۔ تعمیر وطن پبلک اسکول اپنے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھتا ہے اور مختلف اوقات میں مختلف ایکٹیویٹیز کرواتا ہے۔ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، اسپورٹس ویک میں بچوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں اور اس میں کامیاب ہونے والے بچوں کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفریحی دورے کروائے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال 2022 میں 50 بچوں نے تعمیر وطن کی طرف سے شملہ ہل آباد کا دورہ کیا، جس کے تمام تر ٹرانسپورٹ کے اخراجات، کھانے کے اخراجات، ریفریشمنٹ کے اخراجات وغیرہ تعمیر وطن نے ہی برداشت کیے۔ تعمیر وطن شعبہ حفظ کا روزانہ کا سبق سبقی اور منزل کی کارکردگی کی رپورٹ والدین کو بذریعہ واٹس ایپ گروپ ارسال کی جاتی ہے۔ والدین بچے کی روزانہ کی تعلیمی کیفیت سے باخبر رہتے ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی والدین کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ ادارہ تعمیر وطن یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اگر یہ بچے تعمیر وطن کے اندر میٹرک اور ایس ایس سی کے بعد اگر پاکستان کے نامور مدارس میں تعلیم جاری رکھنا چاہیں، عالم بننا چاہیں، تو تعمیر وطن انشاءاللہ ان کے اخراجات بھی برداشت کرے گا اور ان کی سرپرستی بھی جاری رکھے گا تاکہ معاشرے کو انجینئرز اور ڈاکٹرز کے ساتھ حفاظ، علماء اور مفتیان اکرام بھی مہیا کیے جا سکیں جو معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ایئر کموڈور ریٹائرڈ محمد سیف الاسلام کا کہنا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز گروپ آف ایجوکیشن پاکستان ایک روشن تعلیمی ادارہ ہے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت کے علاوہ ذہنی نشو و نما پر بھی کام کیا جاتا ہے۔ جہاں یہ تعلیم و تربیت جاری و ساری ہے، ادارہ اس بات کا بھی احساس کرتا ہے کہ ہماری کچھ سوشل اور سوسائٹی کے لیے آبلیگیشنز ہیں۔ ان آبلیگیشنز کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسکالرشپ پروگرامز انفورسڈ ہیں۔ 2 منفرد اسکالرشپ پروگرامز کا میں ذکر یہاں کرنا چاہوں گا۔ پہلا آرفن پروگرام ہے جس کے تحت یتیم بچیاں فری آف کاسٹ تعمیر وطن میں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ انشاءاللہ 2024 اور 25 کے سیشن میں ٹوٹل 300 لڑکیاں یہ فری تعلیم حاصل کریں گی۔ دوسرا پروگرام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے 2 پہلو ہیں۔ پہلے پہلو میں وہ بچے جو باہر مدارس سے حفظ کر چکے ہیں تعمیر وطن کے مختلف کلاسز میں انڈکٹ کیے جاتے ہیں۔
یہ تمام بچے فری آف کاسٹ اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی کفالت تعمیر وطن کرتا ہے۔ دوسرا اہم پہلو شعبہ حفظ کا پہلو ہے، جس میں خصوصی طور پہ بات کرنے لگا ہوں۔ شعبہ حفظ کا پہلو 3 سال پر مشتمل ہے۔ پہلے 2 سال یعنی چھٹی میں داخلے کے بعد قرآن شریف کا حفظ کروایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی جاری ہوتی ہے، جبکہ تیسرے سال یعنی 8ویں کلاس میں بچوں کی منزل پختہ کروائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وفاق المدارس کا امتحان دلایا جاتا ہے، جس کی ان کو سند ملے گی۔ اب میں بات کروں گا شعبہ حفظ کی تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں۔ اپریل 2022 میں باقاعدہ طور پہ شعبہ حفظ کا آغاز ہوا تھا اور افتتاح ہوا تھا۔ اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کے اس مہینے میں 17 بچوں نے داخلہ لیا تھا، جن میں سے اب 28 دسمبر کے اینول ڈے پہ 13 بچے گریجویٹ ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ شعبہ حفظ ایک منفرد ایکٹیویٹی ہے جو کہ مانسیرا سے منسوب ہے۔ تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالج کے چند اغراض و مقاصد جو کہ خاص شعبہ حفظ سے منسلک ہیں، ان کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس کے بعد جہاں ہم مختلف ڈاکٹرز، انجینئرز اور پروفیشنلز سوسائٹی کو دیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم اعلیٰ لیول کے مفتیان، علماء دین اور حفاظ بھی فراہم کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس راہ پر گامزن ہیں۔ یہ وہ پودا ہے جو ملک محمد سعید، جو کہ پائنیئر اور فاؤنڈر پرنسپل تھے تعمیر وطن کے، انہوں نے لگایا تھا۔ آج میں اس سارے چیز کا کریڈٹ ان کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ انہی پودوں کا ثمر ہے۔ تعمیر وطن ہمارا خواب، آپ کا روشن مستقبل۔